شاہ فرمان صاحب، یہ جو آپ 18th امینڈمنٹ کو اتنی بری نظروں سے دیکھ رہے ہیں، تو یہ تو ہمارے ایک لحاظ سے پاکستان کے اجتماعی دانش کی، کیونکہ اس کمیٹی میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے نمائندے شامل تھے اور انہوں نے طویل غور و خوض کے بعد فیڈریٹنگ یونٹ کو مطمئن رکھنے کے لیے اس کو بنایا تھا، تو آپ کس طرح اس کے ٹوکرے میں ڈال دیتے ہیں؟ دیکھیں، فیڈریٹنگ یونٹ کو مطمئن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عوام کو اس کا فائدہ پہنچے۔ اگر میں کہوں کہ یہ گدی آپ کی ہے، یہ صوبہ آپ کا ہے، یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، یہ میرا ہے، چلو کے پی کا کلچر ڈیفرنٹ ہے، بلوچستان کا بھی ڈیفرنٹ ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کو کس چیز کا فائدہ ہونا چاہیے؟ سوال یہ ہے، سوال یہ نہیں ہے۔ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر 70s اور 80s سے جو خاندان اقتدار میں بیٹھے ہوئے، خاص کر ان صوبوں کے اندر، تو ان کی پرفارمنس آپ کے سامنے ہے، اور یہ جو تھوڑی بہت باتیں مان رہے ہیں نا، یہ تو ملک کے مفاد کے فیصلے تسلیم نہیں کرتے۔ یہ جو تھوڑی بہت یہ فیصلے مانتے ہیں، یہ اس لیے بھی مانتے ہیں کہ یہ عمران خان کی پاپولرٹی سے ڈرتے ہیں کہ کل اگر وہ باہر نکل آیا، ریفرینڈم کرایا، فری اینڈ فیئر الیکشن ہو گئے، ان کے اوپر یہ خوف ہے۔ لیکن یاد رکھو، ان کو ملک کے مفاد پہ جو نظام ہے، اس سے یہ لوگ جو ڈرے ہوئے ہیں ابھی بھی سوچ رہے ہیں کہ کہیں یہ کامیاب نہ ہو جائے تو حکومت چھوڑ دینی چاہیے۔ دیکھیں، اس ملک کا جو میں کہتا ہوں جو ایک ہی المیہ ہے اس وقت، اور بڑا آسانی سے حل ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ فورن پالیسی کے فرنٹ پر اس ملک کو اللہ نے بڑی عزت دی ہے۔ اب ہمیں چاہیے انٹرنل پیس، کارڈیل ایٹماسفیئر چاہیے، اور جس دن عوام پورے دل کے ساتھ اداروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو آپ کو ایک مختلف پاکستان نظر آئے گا۔ اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے جو مینڈیلا کی بات کی ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنے سارے گرجز بلانے ہوں گے۔ اگر ہم وہ پاکستان چاہتے ہیں جو دو نظریے کے تحت بنے، تو ایفیکٹو ایڈمنسٹریٹو اس ملک کے ساتھ یہ جو آپ جن کی بات کر رہے ہیں، آپ ذرا دیکھیں نا، آئی پی پیز کے ساتھ یہ جو ملک کو جو تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک چیز پبلک کی ہے، سرکاری ہے، تو ادھر میں ساتھ پرائیویٹ اپنا لگاتا ہوں، تو سرکاری کو میں خراب کر کے کہ تاکہ میرا بزنس چلے۔ اور یہ میں نے ایک بات کی ہے، اس کے اندر کئی مثالیں۔ نہیں، آپ معاملے کو سیاسی بنا رہے ہیں نا۔ ایک کامن سینس کا سوال ہے کہ ہندوستان جیسے ملک میں جہاں پارلیمانی نظام ہے، صدارتی نظام نہیں ہے، اور ادھر اگر اتنے بعض وہاں پہ بھی بڑے بڑے یونٹس ہیں، اگر وہ چل سکتا ہے تو پاکستان میں کیوں نہیں چل سکتا؟ میں بتاتا ہوں، برطانیہ اور فرانس، ان کے بارڈرز ملتے ہیں، ان کی جغرافی ایک ہے، ان کی آب و ہوا ایک ہے، ان کا کلچر ایک ہے۔ برطانیہ کے اندر جو ان کی کلچر ہے اور جو جینیٹکس ہے، وہ اگر آپ کا ایک ممبر میجورٹی آ جائے تو اس پر آپ 5 سال پورے کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ فرانس کے اندر آپ کو پتہ ہے 1960 سے پہلے ان کا بارڈر نہیں، بیچ میں سمندر ہے۔ نہیں، وہ سمندر ایک ہی ہے نا، اس بیچ میں کوئی اور کنٹری تو نہیں ہے، چلو یورپین کنٹری۔ ہوا کیا کہ جنرل ڈی گال کے آنے سے پہلے وہاں پر کتنی ہارس ٹریڈنگ ہوتی تھی؟ جو میرے اطلاع کے مطابق، اگر میں غلط نہیں ہوں، تو ایوریج حکومت چلتی تھی 9 مہینے، چاہے آپ کے پاس 30 ممبر زیادہ ہو، آپ کے پاس 40 ممبر زیادہ ہو۔ اب یہ برطانیہ ہے اور یہ فرانس ہے۔ ڈی گال نے کیا وہ ایمنڈمنٹ لے کے آئے، اور ادھر انہوں نے نظام کو سیمائی پریزیڈنشل کر دیا۔ صدر کے پاس اپنا اختیار، پرائم منسٹر کے پاس اپنا اختیار، تبھی اسٹیبلٹی آئی۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک ملک کی جغرافی، اس کا کلچر، وہ سارا آپ نے کنسیڈر کرنا ہے جب آپ پولیٹیکل سسٹم کو ڈیوائز کرتے ہیں۔ آپ پولیٹیکل سسٹم لوگوں کے نفسیات، اس کی سوچ، اس کی جغرافی اور اس کے ریکوائرمنٹ کے مطابق بناتے ہیں۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ایک سسٹم اگر یو کے میں کامیاب ہے، اگر نیوزی لینڈ میں کامیاب ہے، یا
وہ آپ ادھر لے کے دیکھیں ہمارا ڈفرینٹ ڈی این تو اے. یہ ہمارے حالات کے مطابق ہے نا. دیکھیں پنجاب میں ایک پارٹی کی حکومت ہے، سندھ میں دوسری کی حکومت ہے، خیبر پختونخوا میں آپ لوگوں کی حکومت ہے. اب اگر صدارتی نظام ہوتا یا یہ پارلیمانی نظام نہ ہوتا، یہ صوبے نہ ہوتے، تو آپ کی صوبے کی خود مختاری کو مرکز سے چھیڑا جا سکتا تھا. خود مختاری آپ یہ نہیں کہہ سکتے. اب اگر لوگوں نے فیڈریشن کو دیکھو نا، ووٹ دیے ہیں تو وہ دیکھیں اپنی ایک مرضی سے نظام بنائیں. میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں. 13 اسٹیٹ تھے 1976 میں امریکہ کی آزادی کی موومنٹ چلی، 1789 میں کامیاب ہو گئے. تو چلو وہ مانتے ہیں کہ 1776 سے ہم آزاد ہو گئیں. 13 اسٹیٹ تھے ایسٹ کوسٹ کے اوپر، 13، اور ان کے درمیان جو معاہدہ ہوا وہ لوز کنفیڈریشن تھی. فیڈریشن نہیں، لوز کنفیڈریشن تھی. اب جو لوگ پولیٹیکل سسٹم کو سمجھتے ہیں ان کو پتہ ہے ہوا کیا کہ ان کی خوش قسمتی یہ تھی کہ 13 سال بعد 1803 میں ان کا ایک جج آیا، سر جان مارشل، اور انہوں نے ایسی انٹرپریٹیشن کی کہ کنفیڈریشن کو انہوں نے کنورٹ کیا اسٹرانگ فیڈریشن میں. جب اسٹرانگ فیڈریشن میں کنورٹ کیا تو ویسٹ ورڈ موومنٹ شروع ہو گئی، اور جاتے جاتے جب ویسٹ کوسٹ تک آئے تو 51 اسٹیٹ بن گئے. ٹھیک ہے، مزید 50 بھی اگر آپ ایڈ کر دینا تو یہ کانسٹیٹیوشن اس کو چلاتا ہے، کیونکہ نیک نیتی کے اوپر وہ سسٹم بنا. صافی صاحب بات یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے. آپ کو جو ایڈمنسٹریٹو یونٹ کے اندر اختیار ملے گا، پھر آپ کو جو ایک آزاد ایڈمنسٹریٹو یونٹ کے اندر اپنا کمیشن ہو، آپ کو ایک آزاد اینڈ پاورفل لوکل باڈیز ملیں گی، تو آپ کی آزادی کون سلب کرے گا؟ نہیں تو وہ موجودہ اکائیوں میں ملا ہوا ہے نا، اور موجودہ اکائیاں ایک لحاظ سے فطری بھی ہیں، جو جس بنیاد پہ بنی. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک پر چند خاندانوں کا حق ہے تو پھر آپ ٹھیک ہے. اگر آپ عوام کی بات کرتے ہیں تو میں پھر آپ کے ساتھ متفق نہیں ہوں. کیوں؟ اس نظام کا فائدہ عوام کو نہیں ہو رہا. میں آپ کو بات بتاتا ہوں. نہیں، جو پارٹی موجودہ پنجاب میں جیتتی ہے وہ تقسیم شدہ پنجاب میں بھی جیتے گی. تو جیت جائے نا، دیکھیں نا، خیبر پختونخوا میں جیتتی ہے، جو جیت جائے نا، وہ تقسیم شدہ خیبر پختونخوا میں بھی تو جیتے گی. ٹھیک ہے نا. ہر یونٹ کے اپنے لوگ تو ہوں گے نا. میں آپ کی بات بتاتا ہوں. کے پی کے اندر الیکشن ہوتا ہے، لوگ چیخے مارتے ہیں اس دفعہ وزیر اعلیٰ پشاور کا حق ہے، اس دفعہ وزیر اعلیٰ ڈی خان کا حق ہے، اس طرف وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ہزارے کا حق ہے. دیکھو میری بات سنیں، ہر یونٹ کو، اور دیکھو ایک بندہ، جو میں کہتا ہوں 4 ممالک ہیں، ایک بندہ اور اس کی کیبنٹ اتنی بڑی جو ہے وہ پیسہ اور اتنی بڑی ایڈمنسٹریشن وہ ہینڈل نہیں کر سکتا. بات آپ کی چلی جاتی ہے بیوروکریسی کے اوپر. آپ کا سسٹم پھر چلاتے ہیں بیوروکریسی. اب میں اس پر کیا زیادہ بولوں؟ مجھے اب یہ بتائیں صافی صاحب، پچھلے دنوں پرتگال میں کیا ہوا تھا؟ وہ جو آپ کو بھی پتہ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس نظام کے ساتھ ساتھ چاہیے اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی. اور جو ٹیکس ایویژن اداروں کی اس کی ہوئی ہے، ذریعے ہوئی ہے، میں آپ کو بتاؤں پاکستان بہت مالدار ملک ہے. ہونا یہ چاہیے کہ ایک آپ ایفیکٹو سسٹم بنا دیں، اور پھر آپ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کریں اور اس کا فائدہ غریب عوام تک پہنچے. تو اکاؤنٹیبلٹی اور ٹیکس ایویژن روکنے کے لیے نئے صوبے بنانے کی کیا ضرورت؟ جن کے اوپر الزامات ہیں اور وہی اقتدار میں بیٹھے ہوں. سلیم صاحب خدا کو مانو، بات یہ ہے، میرا جب زیادہ بہت ساری باتیں، ہاں وہ نہیں، جب صاحب کا دیکھیں، جب آپ کا چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری ڈائریکٹلی عوام سے الیکٹڈ ہو تو ان کو ان بلیک میلروں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. جب نہیں پڑے گی، اور یہ کیوں چیخ رہے ہیں، یہ کیوں 28 امینڈمنٹ کے خلاف ہیں، یہ کیوں نہیں مانتے؟ یہ اس لیے نہیں مانتے کہ ان کے ہاتھ سے اختیار جا رہا ہے عوام کی طرف. یہ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں، میں تو اسی لیے کہہ رہا ہوں یہ بار بار مجھے کہ نیشنل انٹرسٹ میں فیصلے کرنے ہوں گے، دل کھول کے فیصلے کرنے ہوں گے، عوام اور اداروں کو ایک پیج پہ لانا ہوگا. یہ بڑا مضبوط ملک ہے، یہ اللہ کا کرم ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چند لوگوں سے چھٹکارا یہ بڑا ضروری ہے. اگر آپ یہ نہ کریں نا تو غریب آدمی کا سوچے بھی نہ
نہیں کلیہ کیا ہوگا؟ لسانی بنیادوں پہ تقسیم کریں گے، جغرافیائی بنیادوں پہ کریں گے، لفظ سے ظاہر ہے، لفظ سے دیکھیں لفظ سے ظاہر ہے ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہوں گے تو ایڈمنسٹریٹو یونٹ ٹھیک ہے، لیکن جس کی جغرافیکل کوہیرنس بھی ہو، جس کے اندر سب نیشنلٹیز بھی جو ہے وہ خوش ہوں، ان کو بھی احساس ہو کہ ہاں جو ہے وہ ہمیں اپنا حق مل رہا ہے۔ دیکھو نا، اس کو تو صوبوں کے اندر بھی تو بہت سارے جو ہے وہ، چاہے وہ بہاولپور کے آپ بات کر رہے ہو، میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف مضبوط پاکستان، دوسری طرف ایفیکٹو ایڈمنسٹریٹو یونٹس تاکہ ہر بندے کو اپنا رائٹ ملے، اور پھر لوکل باڈیز الیکشن اسٹرانگ ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اکاؤنٹیبلٹی ہو تاکہ ملک کے اندر پیسہ آ جائے اور غریب آدمی کو اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ محسوس ہو۔ لیکن میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اس ملک کے نفسیات اور لوگوں کے اور ابھی تک جو ہم نے تجربے کیے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ نظام ہے جو جس کی پی ٹی آئی بھی حامی ہے، جس کے خان صاحب بھی حامی ہیں، اور میں یہ بتا دوں کہ اگر وہ اس نظام کے حامی ہیں اور اس سے عوام اور اداروں کے اندر رابطے بھی مضبوط ہو جائیں گے، ادارے بھی اسٹرانگ ہو جائیں گے، تو یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں حیران ہوں نہیں لیکن کہ یہ لوگ اس نظام کی مخالفت کیوں کرتے ہیں۔ اچھا، آپ جو نظام چاہتے ہیں چھوٹے یونٹس کی اور زیادہ یونٹس کی، بنیں گے کیسے جب بیٹھے ہوئے لوگ، پیپلز پارٹی نہیں چاہتی، نون لیگ نہیں چاہتی، باقی بڑی پارٹیاں نہیں چاہتی، تو کس طرح بنائیں گے؟ اس کا طریقہ تو یہ ہے جو آئین میں دیا ہوا ہے کہ صوبائی اسمبلی پہلے 2/3 میجارٹی کے ساتھ قرارداد پاس کرے، اور پھر مرکز میں کمیشن بنے گا، وہ حدود کا تعین کرے گا۔ دیکھیں، پہلے تو اس کے کئی طریقے ہیں، میں نے تو آپ کو پہلے اس کے علاوہ کوئی طریقہ ہے نا جو میں نے بتا دیا؟ نہیں، میں بتاتا ہوں، میں نے آپ کو بتایا آرٹیکل 48 صاف صاف لکھا ہوا ہے، آپ ذرا پڑھ لیں کہ کسی آرٹیکل 48 سب سیکشن 6 اور 7 بتاتا ہے کہ کسی بھی امپورٹنٹ کویسچن کے اوپر پرائم منسٹر اس کو فارورڈ کر سکتا ہے فار ریفرینڈم۔ پہلے جوائنٹ سیشن میں فیصلہ کر لے کہ ریفرینڈم ہونا چاہیے کہ نہیں، پھر جوائنٹ سیشن جو ہے نا پارلیمنٹ ڈیوائز کرے کہ طریقہ کار کیا ہوگا۔ جب ریفرینڈم میں ووٹ آ جائے گا تو اس کے بعد چیز تو اپروو ہو گئی، پھر طریقہ کار طے کرنا الگ بات ہے، کوئی ایشو نہیں اس کے علاوہ آپ نے کیا۔ لیکن جب لوگ لیکن جب آلریڈی آرٹیکل 48 میں اس میں ریفرینڈم کا تو ذکر ہے، لیکن آئین میں دوسری جگہ پہ وہ رستہ بھی دکھایا گیا ہے نا، تو دیکھیں نا، وہ تو کئی راستے، دیکھو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو تو کئی آپ راستے۔ ریفرینڈم اس آرٹیکل کے ہوتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں جو پہلے صوبوں کو اختیار دیتا ہے؟ نہیں، یہ ڈیفرنٹ طریقے ہیں، دیکھیں نا، یہ ڈیفرنٹ طریقے ہیں۔ میں نے کہا بڑا، اگر کوئی سیلفش لوگ یا کوئی عوامی مفاد میں جو فیصلے ہوتے ہیں اور اس کی مخالفت کرتے ہیں، تو آئین کے اندر یہ بھی طریقہ کار ہے کہ آپ ڈائریکٹلی عوام سے پوچھیں۔ اب آپ کہتے ہیں کہ فلانا پارٹی ڈمکانا پارٹی، ذرا کرو نا فری اینڈ فیئر الیکشن۔ تو آپ کہتے ہیں کہ آئین یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ عوام کے پاس صوبوں کے معاملے پہ ریفرینڈم بالکل آپ کر سکتے ہیں جب عوام اس کے حق میں ووٹ دے گا، اور اس کا بڑا آسان ہے، ٹھیک ایک ہی اسٹیٹمنٹ اگر آ جائے گا نا، عدالت تو نہیں کر سکتی۔ نہیں، دیکھیں وہ تو سپریم کورٹ کے پاس تو، اور آج کل آئینی عدالت ہے، اس کے پاس تو انٹرپریٹیشن ہے نا اس کی آئین کی۔ تو جب کسی ادارے کے پاس آئین کی انٹرپریٹیشن ہو، اور اگر وہ اس کے اوپر کنونس ہو جائے کہ واقعی ملک کے حالات خراب ہیں، تو وہ آرڈر کر سکتے ہیں نہ۔ تو پرائم منسٹر تو بیٹھا ہوا ہے نا، پرائم منسٹر کہہ دیں گے اچھا چلو پرائم منسٹر دیکھ لینا، وہ فیصلے تو عوام کا ہے نا، چیک کرے پرائم منسٹر۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایسا ہوتا ہے اور تو آپ دیکھیں گے ایک ہی اسٹیٹمنٹ، پی ٹی آئی والے 7 ریفرینڈم کے ہوں گے تو 2 منٹ کے اندر ریفرینڈم ہو جائے گا۔